اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے یہ چینل کو سبسکرائب کر لے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ آنے والی جو ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے۔ اور ویڈیو کے اینڈ پہ اپنا کمنٹ ضرور دیجیے، اگر پسند آئے تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور صدقہ جاریہ اس کو بنائے۔ اور جہاں تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی اتری تو اس میں جو شیاطین کی ان کو تکلیف بہت زیادہ تھی، وہ پریشان تھے یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ان میں کچھ جو ہے وہ واقعات، بہت اہم واقعات جو ہوئے ہیں، اور یہ صحیح جو ہے وہ روایات کے اندر موجود ہے کہ بعثت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تو یعنی کہ ان پہ وحی آ رہی تھی، تو اس دن جو ہے جب شیاطین کو آسمان کی طرف جو ہے وہ ستاروں کے جو ہے وہ شابوں کے ذریعے روکا گیا، کیونکہ شیاطین جو ہے وہ آسمان کے جو پہلا جو آسمان ہے وہاں تک پہنچ جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ ایک دو باتیں سنتے تھے اور نیچے آ کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب آپ وسلم پہ جب بعثت آئی، یعنی کہ جب وحی آئی، تو اس دن جو ہے شیاطین کو آسمان کی طرف پرواز کرنے سے بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ شاب ثاقب ہے، یعنی جو آگ کے گولے تھے اس سے ان کو روکا گیا۔ تو اس سے وہ جو جن و شیاطین بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور جو شیاطین تھے، جو چلے شیطان ابلیس کے، جب وہ واپس آتے ہیں تو یہ سارا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم پہ تو شعلے آگے بہت سختی کے ساتھ ہم اوپر جانے کی پرواز جو ہے وہ مشکل ہوگی۔ تو ابلیس جو ہے اب ابلیس نے کہا اچھا چلو تم ایسا کرو، جا کے شام کی طرف جو ہے جاؤ، اور اس نے ان کو شام کی طرف روانہ کیا۔ اور اس نے شیطان نے کہا کہ یہ کوئی لگتا ہے نبی کی بعثت کا ٹائم ہے، کوئی نبی آ رہا ہے، ان کے اوپر وحی آ رہی ہے، تو جو ہے تم جا کے شام میں پتہ کرو۔ تو جب سے ہی انہوں نے جب وہ شام میں گئے، پھر انہوں نے دیکھا، تو جب واپس آئے تو انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی نبی نہیں دیکھا۔ تو جب جب ان کو ناکامی، تو اس کے بعد ابلیس نے کہا اچھا تم ٹھہرو تو میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مکہ کی طرف گیا اور ہیرا میں آپ وسلم کو جبرائیل کو دیکھا غار ہیرا میں۔ تو جب اس نے آ کے جو ہے دیکھا واقعہ جو ہے وہ، پھر اپنے چیلوں کو شیاطین کو بتایا ابلیس نے کہ یہ میں نے دیکھا، اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ بولے، ابلیس کے جو شیاطین جو دوست چمچے چیلے تھے بولے ہم تو اب سمجھتے ہیں کہ روئے زمین پر نوع انسانی شخص کی طرف جب رجوع کریں گے تو ہم پہ سبقت لے جائیں گے۔ اب جیسا کہ یہ صورتحال ہے، ادھر حقیقت ویسا ہی ہوا، تاہم جو ہے اس وقت ان کو جو ہے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ اور کچھ روایات میں کہ جب شیطان نے ابلیس نے جب شیاطین سے سنا کہ میں کیوں جو ان کے واقعات جو سنائے گئے، رپورٹ دی ان کو، تو کیونکہ ان کو جو ہے مار بگایا، تو ابلیس نے پھر ان کی آپس میں جب ڈسکشن ہوئی تو اس میں یہ ثابت ہوا، ان میں یہ ابلیس نے سنایا کہ اپنے شیاطین دوستوں کو کہ یہ واقعہ جو ہے ابو قبیس پر پیش آیا تھا، یعنی شیاطین کو مار بگانے کا۔ ابو قبیس روئے زمین پہ جو ہے وہ سب سے پہلا جو پہاڑ ہے، یا اس کے بعد یعنی کہ زمین پہ جو پہلا پہاڑ بنا، اس کے بعد جو ابلیس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو مقام نزول وحی، یعنی کہ جہاں پہ وحی نازل ہوئی وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جو ہے شیاطین میں سے کسی کو کہا کہ اس کی گردن توڑ ڈالو۔ تو اس وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام پاس تھے، تو انہوں نے اس کو جو مار بگایا شیطان کو۔ تو ایک اور جو ہے روایت کے اندر ہے، وہ حدیث کے مطابق کہ جو ابلیس تھا، جب جبرائیل علیہ السلام علیہ وسلم کے پاس تھے تو جو ہے وہ ابلیس جو ہے وہ خود آپ وسلم پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی، اور اس جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی جو ہے وہ ایڑی ماری، اور وہ بھاگ کر وہ عدن کی طرف وہ چلا گیا، یعنی وہاں سے بھاگ گیا وہ۔ تو یہاں سے جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کے مقابلے میں کمزور کر دیا، اس کی جو بھی ہے حکمت عملی تھی ساری جو ہے وہ ناکام گئیں۔ اور
جو وحی ہے اس کا سلسلہ وہ جاری رہا، اور اس طرح جو ہے وہ شیاطین کوشش کرتے رہے، جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں کہ جو ہے مسلمان اس پہ جو ہے وہ عمل نہ کریں۔ اور وحی کا جب نزول ہوتا یا جب قرآن کی بات ہوتی تو ان لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی کہ یہ جو ہے لوگ مسلمان جو ہے ہم پہ اب سبقت لے جائیں گے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اپنا جو ہے وہ کمنٹ ضرور اینڈ پہ دیجیے۔ اللہ حافظ۔